مرنے کے بعد روح کیسے تڑپتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جب اس کو نہلاتے وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب کسی بھی انسان کا دنیاوی مدت مکمل ہو جاتا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر جانے کی باری آتی ہے تو ملک الموت علیہ السلام ان کے پاس آتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ملک الموت کے ساتھ 500 فرشتے ہوتے ہیں، اور اگر بندہ فاجر اور فاسق بدکار ہوتا ہے تو ان 500 فرشتوں کے ہاتھوں میں جہنم کا انگارہ ہوتا ہے۔ وہ فرشتے آتے ہی وہ انگارے ان کے جسم پر داغنا شروع کر دیتے ہیں، اور ملک الموت علیہ السلام پیٹ پیٹ کر روح کو نکالتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے دشمن، چل ایسے بیڑیوں کی طرف جو اب تمہارا ٹھکانہ ہے، جہاں آگ ہی آگ اور دھواں ہی دھواں ہے۔ تم نے دنیا میں بہت عیش و عشرت کی اور اپنی پوری زندگی خدا کی نافرمانی میں گزار دی۔ ناظرین، اس وقت عالم یہ ہوگا کہ مردہ اٹھ کر بھاگنا چاہے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے طاقت و قوت چھین لیں گے، یہاں تک کہ زبان بھی آواز کرنا بند کر دے گی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ موت تلوار کی کاٹ، آرے کے چیرنے اور کینچی سے کترنے سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ بدن کو تلوار سے کاٹا جائے تو صرف اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ بدن کا روح سے تعلق ہے، تو جب صرف روح کو صدمہ پہنچے تو کس قدر تکلیف ہوگی۔ نیز جب کسی شخص کو مارا جاتا ہے تو وہ مدد بھی مانگ سکتا ہے اور چیخ بھی سکتا ہے، کیونکہ اس کے دل اور زبان میں طاقت موجود ہوتی ہے، لیکن مرنے والے کی آواز اور چیخ و پکار سخت تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ روح نکلنے کی بے انتہا تکلیف ہوتی ہے اور یہ دل پر سوار ہو کر پوری قوت کو ختم کر دیتی ہے۔ مرنے والے کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں اور اس میں مدد مانگنے کی طاقت باقی نہیں رہتی۔ یہ تکلیف عقل کو بھی ڈھانپ لیتی ہے، اوسان خطا کر دیتی ہے، زبان کو بولنے سے روک دیتی ہے۔ موت کے وقت انسان چاہتا ہے کہ روئے، چلائے اور مدد مانگے، لیکن ایسا نہیں کر سکتا، اور اگر کچھ باقی بھی رہتی ہے تو روح نکلتے وقت اس کے حلق اور سینے سے غرہ غرہ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کا رنگ مٹیالہ ہو جاتا ہے، گویا اس سے وہی مٹی ظاہر ہوتی ہے جس سے وہ بنا تھا اور جو اس کی اصل فطرت ہے۔ اس کی رگیں کھینچ لی جاتی ہے، حتیٰ کہ آنکھیں پلکوں کی طرف اڑ جاتے ہیں، ہونٹ سکڑ جاتے ہیں، زبان اپنی جڑ کی طرف کھینچی جاتی ہے، انگلیاں سبز ہو جاتی ہے اور ٹھنڈی بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسے بدن کا حال نہ پوچھو جس کی ہر رگ کھینچ لی جائے۔ ذرا غور کرو کہ ایک رگ کے کھینچنے سے اتنی سخت تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت کا کیا حال ہوگا جب درد میں مبتلا روح کو بھی کھینچ لیا جائے گا، اور کسی ایک رگ سے نہیں بلکہ تمام رگوں سے اسے کھینچا جاتا ہے۔ پھر ایک ایک کر کے ہر عضو میں موت واقع ہوتی ہے۔ پہلے اس کے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلی اور پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، اور ہر عضو میں نئی سختی اور شدت پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ گلے تک نوبت آ پہنچتی ہے، اور اس وقت اس کی نظر دنیا اور دنیا والوں سے پھر جاتی ہے۔ اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اسے حسرت و ندامت گھیر لیتے ہیں۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے، اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں تو مشاہدہ ہو گئی۔ ناظرین، اگر بندہ نیک ہوتا ہے تو ان 500 فرشتوں کے ہاتھوں میں جنت کا مشک والا رومال ہوتا ہے۔ یہ فرشتے آتے ہی مرنے والے کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے ولی، تم نے دنیا میں بڑی پریشانی اٹھائی، اب چلو اس جنت کی طرف جو اب تمہارا ٹھکانہ ہے۔ پھر ملک الموت بڑے آرام سے اس کی روح نکالتے ہیں، اور وہ 500 فرشتے انہیں سہلاتے رہتے ہیں، انہیں بشارت اور خوشخبری بھی سناتے ہیں تاکہ روح نکلنے میں آسانی ہو۔ ناظرین، اب جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مومن ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار کرتی ہے، اور اگر وہ کافر ہے تو اس کو اتنی زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر، ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہے۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس 2 فرشتے اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ سخت آواز میں سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اگر بندہ مومن ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا، میرا رب اللہ ہے۔
دوسرے کا جواب دے گا میرا دین اسلام ہے، تیسرے کا جواب دے گا وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ، اس کے لیے جنت کے طرف ایک دروازہ کھول دو، جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جا، اس سے پہلے کہ اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولیں گے جس سے گرم اور سخت بدبو آئے گی، پھر وہ بند کر دیں گے، اور فرشتہ کہے گا اے اللہ کے ولی، تم نے اپنے آپ کو اس دہکتی ہوئی آگ سے بچا لیا۔ اس کے بعد دائیں طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے اور اسے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کا صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی اور اب یہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت مردے کو اتنی خوشی ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی انہیں اتنی خوشی نہیں ہوئی ہوگی۔ اگر مردہ کافر یا فاجر اور بدکار شخص ہوگا تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا افسوس، مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، پھر اس کو گرمی کی شدت پہنچے گی اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے، ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا، جو پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے، وہ فرشتے اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، سانپ اور بچھو سے عذاب پہنچاتے رہیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بچھو اس پر ایسے مسلط ہوگا جیسے شہد کے چھتے پر شہد کی مکھیاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو کیونکہ وہ گناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے موت کی یاد دل میں بسا لی تو دنیا کی ساری مصیبتیں اس پر آسان ہو جائے گی۔ ایک خاتون ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں دل کے سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ ناظرین، انسان کی زندگی میں روح کو 3 موقعوں پر تکلیف پہنچتی ہے۔ انسان کی روح چیخیں مار مار کر روتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ روح کو سب سے زیادہ تکلیف کس سے ہوتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہی سوال پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا موت کی تکلیف آرے سے چیننے اور کینچی کے کاٹنے سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ آرے کے ذریعے چیننے والے انسان کو آرے یا کینچی کے ذریعے قتلنے سے اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف موت کے آغوش میں آنے والے انسان کو ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی میں روح کو 3 موقع پر شدید صدمہ پہنچتا ہے۔ انسان کی روح دھاریں مار مار کر روتی ہے، اور وہ 3 موقع کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، انسان کی یہ جاننے کے باوجود بھی کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ عظیم ہے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کے کرنے والے انسان پر غضبناک ہوتے ہیں، یہ جاننے کے باوجود بھی انسان کسی غیر محرم عورت کو جب ننگا کرتا ہے، ننگا کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اسے ہوس کا نشانہ بناتا ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روح دھاریں مار مار کر روتی ہے، جب انسان کی روح کو صدمہ پہنچتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب آسمان کے نوری فرشتے اس زانی پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، زانیہ عورت اور زانی مرد پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نوری فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر پر بھی نہیں مار سکتے اور لعنت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کے حکم پر ہی لعنت کرتے ہیں۔ فرمایا جب انسان اپنی آنکھوں کے سامنے غیر محرم عورت کو ننگا کر کے ہوس کا نشانہ بناتا ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ موقع ہوتا ہے جب انسان کی روح دھاریں مار مار کر چیختی ہے، چلاتی ہے، روتی ہے۔ دوسرا وہ قدم جب انسان والدین کو اتنا دکھ، اتنی تکلیفیں دیتا ہے کہ والدین اس انسان کے حق میں بد دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بدبخت انسان اپنی آنکھوں کے سامنے والدین سے بد دعائیں لیتا ہے۔ جب والدین بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، یہ بدبخت انسان والدین کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، ان کے منہ سے نکلے بد دعائیں اپنے کانوں سے سن بھی رہا ہوتا ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روح رو رہی ہوتی ہے۔ تیسرا موقع جب موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام انسان کی روح کو جسم سے الگ کرتے ہیں۔ انسان کی روح جسم سے کھینچ کر باہر نکالے جاتے ہیں۔
ظاہر ہے کہ روح کا جسم سے گہرا تعلق ہے، تو جب یہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں تو ان کو گہرا صدمہ بھی پہنچتا ہے۔ انسان کے جسم پر چھوٹا سا کانٹا لگ جائے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، چھوٹی سی چوٹ لگ جائے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو جب روح کو تکلیف پہنچے، جب روح کو صدمہ پہنچے تو اس وقت انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کے بعد روح میت کو کیسے پکارتی ہے؟ میت کو سب سے زیادہ درد کب ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ حضرت زید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جب غسل دینے والا اس کو غسل دلانے کے لیے آتا ہے، اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارتا ہے، جسم سے لباس اتارتا ہے، سر سے امامہ جدا کرتا ہے، اس کی روح بے چین ہو کر فریاد کرتی ہے، جس کی آواز جن و انس کے سوا سب سنتے ہیں، اور کہتی ہے، اے نہلانے والے، تجھ کو خدا کی قسم میرے کپڑے بہت نرمی سے اتارو، کیونکہ ملک الموت کے پنجے کی تکلیف سے مجھے پوری طرح ابھی آرام نہیں ملا ہے۔ جب اس کو تختے پر لٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو وہ چلاتی ہے، نہلانے والے، تجھے خدا کی قسم مجھے آرام سے ہاتھ لگاؤ، میں جاکنی کی سختی سے زخمی ہوں، چور چور ہوں۔ جب نہلا کر اس کو کفن پہناتے ہیں اور پاؤں کی طرف سے باندھ دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں، غسل دینے والے، خدا کے لیے آپ میرے سر کی طرف سے میرے کفن میں گرہ نہ لگانا، تاکہ میری بیوی، بچوں اور تمام رشتہ دار دنیا میں آخری بار میری صورت دیکھ لیں، کیونکہ آج میں یہاں سے جا رہا ہوں اور اب قیامت تک یہ میری صورت نہیں دیکھیں گے۔ پھر جب اس کا جنازہ تیار کر کے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے تو روح پکارتی ہے، اے جنازہ اٹھانے والوں، خدا کے واسطے ابھی جلدی نہ کرنا، تاکہ میں اپنے بال بچوں اور عزیز و اقارب سے رخصت ہو لوں۔ اے جنازہ اٹھانے والوں، میں اپنی اولاد کو آج یتیم اور بیوی کو بیوہ چھوڑے جاتا ہوں، خدا کے واسطے میرے بعد ان کو تکلیف نہ دینا۔ میں اپنے گھر اور مال و اسباب دوسروں کے لیے چھوڑے جاتا ہوں، اب یہاں کبھی واپس نہیں آؤں گا، قیامت تک کسی کی صورت نہ دیکھوں گا۔ پھر جب جنازہ اٹھا کر لوگ چلتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیوں، میں نے آج تک جو کچھ مال و اسباب جمع کیا تھا وہ صرف وارثوں کے لیے تھا، آج ان میں سے کوئی میرے گناہوں کا ذرا سا بوجھ نہیں اٹھا سکا۔ ہر چیز کا حساب مجھ سے لیا جائے گا اور میرے ورثہ اسے کھائیں گے اور اڑائیں گے۔ پھر جب نماز جنازہ کے بعد دفن سے پہلے کچھ لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگیں گے تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیوں، خدا کے واسطے ابھی یہ ظلم نہ کرو، مرنے والا تو تم سے بہت مانوس تھا اور تم دفن سے پہلے لوٹے جا رہے ہو۔ پھر جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو میت کہتی ہے، اے میرے وارثوں، آج تک میں نے جو کچھ مال جمع کیا تھا وہ سب تمہارے لیے چھوڑا، خدا کے لیے تم مجھ کو دعائے خیر اور قرآن خوانی سے بھلا نہ دینا۔ دوستو، آخرت کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے۔ اگر اس منزل میں نجات پائی تو اس کے بعد کی منزل بہت آسان ہو جائے گی، اور اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوا تو آگے چل کر اس سے زیادہ سختی ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ مردہ قبر میں ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے فریاد کرتا ہو۔ مردہ ہر وقت اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور دوستوں وغیرہ سے دعائے خیر اور فاتحہ کا منتظر رہتا ہے۔ جب اس کو اس کے پسماندگان کی طرف سے کوئی تحفہ ثواب ملتا ہے تو اس کے لیے تمام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے محبوب اور مرغوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کی دعائے خیر کے ثواب کو قبرستان والوں پر پہاڑوں کے برابر داخل فرماتا ہے۔ موت ایک دروازہ ہے جس میں سب لوگوں کو داخل ہونا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتے۔ ان سے پوچھا جاتا کہ آپ جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو اتنا نہیں روتے، مگر قبر دیکھ کر اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، لہٰذا اگر مرنے والا اس سے نجات پائے تو بعد کے مناظر اس کے لیے کہیں زیادہ آسان ہوں گے، اور اگر اس کی تکلیف سے نجات نہ پائی تو بعد کے مراحل اس سے زیادہ سخت ہوں گے۔ اور فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا مگر قبر اس سے زیادہ سخت ہے، کہ ہمارے لیے ان قبروں میں عبرت ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔
ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔